السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. عصا، جيم، حية، ألف، غنم، با، يتوكأ، خا، يمين، واو، خذ، دال. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. حية، غنم، عصا، خذ، يتوكأ، يمين. جزاك الله بارك الله لك. قال مآرب سيرتها بيمينك فإذا. جزاك الله. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي. جزاك الله. أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. جزاك الله. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. جزاك الله. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. جزاك الله. ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. غلام قل تيمتي الصحفة حجر. جزاك الله. عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله. جزاك الله. وكانت يدي تتيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. جزاك الله. فما زالت تلك تيمتي بعد. جزاك الله. ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عمر ابن ابی سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تتيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك تعمتي بعد. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. الدم، دال، الجسد، با، اشتكى، ألف، الأرض، ها، الهما، واو، السحر. جيم. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. اشتكى، الجسد، السهر، الدم، الأرض، الحمى. جزاك الله بارك الله لك. الأرض أعلم نقدس ربك تجعل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جزاك الله. قالوا أتجعل فيها من يفسد
فيها ويسفك الدماء. جزاك الله. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. جزاك الله. قال إني أعلم ما لا تعلمون. جزاک اللہ. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اليوم السادس والستون. اليوم السادس والستون. عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء. ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں اور ضمائر اسماء میں ہی شامل ہیں. اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ المحبت والرحمت والہم المشترک بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان. بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان محبت، رحمت اور مشترکہ فکر. گرامر کی طرف سے ہم ضمائر منفصلہ میں نحنو، انتم، انتن، ہم اور ہنہ سیکھیں گے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے. جو پرسنل پروناؤنز ہیں، وی، یو، دے، یعنی جو پلورل کے ضمائر ہیں، ہم ان کے بارے میں جانیں گے اور ہمارا فوکس اس ضمیر پر ہوگا. اس کے لیے ہم قرآن کریم کی کچھ آیات سیکھیں گے جس کا عنوان کیا ہے؟ ارسال الرسل ودعوتهم الی الحق. رسولوں کا بھیجا جانا، ارسال الرسل ودعوتهم الی الحق، اور ان کی دعوت حق کی طرف. تو آئیے آگے جانے سے پہلے ہم ان مفردات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دراصل ان میں سے 5 تو ارکام ہیں. سب سے پہلے اس شکل کو دیکھ لیجئے، یہ ہم بستی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کریا، کریا. اردو کے حلقوں میں بھی ہم کریا ہی کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کریا کریا، بستی بستی. کریتن. اب دیکھ لیجئے، یہ جو ایک ہے، ایک کے لیے ہم کہتے ہیں واحد. 2 کے لیے ہم کہتے ہیں اثنان. 3 کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثہ، ثلاثہ. 4 کے لیے ہم کہتے ہیں اربع، اور 5 کے لیے ہم کہتے ہیں خمسہ. یہ واحد ہے، یہ اثنان، یہ ثلاثہ، یہ اربع اور یہ خمسہ. اشر الى السورة التي تسمع اسمها. القرية جيم، اثنان، با، أربع، ألف، خمسة، حا، واحد، واو، ثلاثة. دال. جزاكم الله، بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدي. أربعة، اثنان، القرية، ثلاثة، القرية نيسر القرية. القرية، القرية، ثلاثة، خمسة، واحد. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. یعنی ہم نے دیکھا واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ. وہیں ہم نے نوٹ کر لینا ہے پہلے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اول، الثانی، الثالث. الثالث یہ کیوں ضروری ہے؟ ابھی ہمیں پتا چلے گا. الثالث یعنی تھرڈ. الرابع چوتھا. الخامس پانچواں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الیوم الخامس الرابع. اور جب 31 یا جس کے اینڈ میں ہم فرسٹ لگاتے ہیں عقود کے بعد، یعنی 21 31، اس کے لیے ہم الہادی کہتے ہیں. تو واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ. الاول، الثانی، الثالث، 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 الرابع، الخامس. یعنی واحد ایک، الاول پہلا، اثنان دو، الثانی دوسرا، ثلاثہ تین، الثالث تیسرا، اربعہ چار، الرابع چوتھا، خمسہ پانچ، الخامس پانچواں. آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں.
تو عن نعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تدعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال، فی کس میں، توادہم باہمی محبت، وتراحمہم باہمی رحم، وتعاطفہم اور باہمی ہمدردی میں۔ کیسے ہے؟ مانند کس کے ہے؟ مثل الجسد، ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ اذا اشتقى منہ عضو، اگر کوئی ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے یا تکلیف اظہار کرتا ہے یا اپنے درد کو اظہار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تدعى له، تو پورا جسم تدعى له ریسپونڈ کرتا ہے اس کے لیے، سائر الجسد پورا جسم، سارا باقی سارا جسم۔ کیسے؟ بالسحر بے خوابی، والحما اور بخار سے، یعنی جب ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا جسم بے خوابی اور بخار کے ساتھ اسے ریسپونڈ کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ مومنوں کی مثال آپس کے باہمی محبت، باہمی رحم سے اور باہمی ہمدردی ایک جسم کی مانند ہے۔ جب اس کا کوئی ایک عضو اظہار کرتا ہے، یعنی کہ پکارتا ہے کسی کو، تکلیف میں رہتا ہے، تو جس کا عضو کا درد ہے گزرتا ہے نیند کے بغیر، یعنی کہ بخار کے بغیر، یعنی کہ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی مومن پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کو سب کوئی اس کو اس کا خیال رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو تکلیف سے بچاتا ہے۔ جی شکریہ۔ تو آج کا عنوان بھی ہم نے یہی رکھا تھا کہ یہ جو باہمی محبت اور باہمی رحم یہ مومنوں کی شان ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ جو آج کا یہ مطلب اس جو آج کی حدیث ہے، سچ میں اس نے مجھے دل میں وہ ایک ایسا اثر پیدا کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، اگر مومنوں کی بات کریں، مومنوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چاہے رحم کی بات کریں، محبت کی بات کریں، یہ ایک ایسی، ہم کہیں گے ایک ایسی حدیث ہے جس نے ہمیں بہت سی چیزیں ایک چھوٹی سی بات میں سمجھائی ہیں۔ یہ خالی صرف یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ مومنوں کا آپس میں ہمدردی کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، اگر کوئی بات کرے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یعنی دنیا کے سارے مسلمان مومن ہیں، تو یہاں پہ یہ حدیث ہمیں دکھاتی ہے کہ ہمیں کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے، ہمیں کیسے بہیو کرنا ہے، ایز اے مومن، مومن کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، کیسی ہمدردی ہونی چاہیے، کیسی رحم ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کی ایک مثال سمجھائی گئی ہے کہ ایک جسم ہے، یعنی یہ ساری چیزوں کو، چاہے آپ مومنوں کے رحم کی بات کریں، مومنوں کی ہمدردی کی آپس میں بات کریں، تو اس کی مثال آپ کو دیا گیا ہے کہ جیسے آپ ایک جسم ہو، اور جب بھی اگر ہمارے جسم کا معمولی سا کبھی دانت میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم ایسا لگتا ہے کہ پورا جسم جل رہا ہے۔ کبھی کسی بھی ہم کہتے ہیں عزت، یعنی کوئی بھی ایک عضو، چاہے دانت ہو، چاہے سر ہو، چاہے کبھی کوئی اندر سے جنرلی ہمارا اسٹومک ایک کرتا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری باڈی انریسٹ میں آ جاتی ہے، پوری باڈی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یعنی اسی طرح اگر کسی بھی جگہ پہ ہمیں لگے کہ کوئی مومن ہے اور وہ پریشانی میں ہے، کوئی مومن ہے اور اس کی، تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ یہ اس میں وہی پوری چیزیں سمجھائی گئی ہیں کہ آپس میں ایک مومنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ مطلب آپ جسٹ امیجن کیجئے کہ آپ کے کسی بھی اعضاء میں درد ہے تو کیا باڈی ریسٹ میں رہے گی؟ کیا باڈی کتنی انریزی ہو جائے گی؟ اور یہاں پہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جب ہم آج کل دیکھتے بھی ہیں، چاہے کتنی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن سٹل ہم ریسپانس کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارے وہ جیسے یہاں پہ آپ کہتے ہیں تدعى له، تو ریسپانس کیسا ہونا چاہیے ہماری باڈی کا؟ تو جب ہمیں درد ہوتا ہے تو چاہے کوئی بھی، اس وقت بھی ہمارے کتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، تو مطلب بڑی مشکلوں سے وہ اس وقت کلاس بھی جوائن کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر مومنوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں آواز کھڑی کرنی ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں مستیوں میں نہیں رہنا ہے، جہاں کہیں کوئی پریشانی ہے تو اس کا ریسپانس ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں دینا ہے۔ یہ میں سمجھ چکی ہوں۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ مومن کا مومن کے درمیان محبت، رحمت اور مشترکہ احساس، جیسا کہ آج کا یہ عنوان ہے، یہ وہ ٹول بتا دیے گئے ہیں ہمیں کہ جو ایک مومن کو دوسرے مومن سے باہم باندھے رکھتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دکھ درد میں شرکت رکھتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جیسے کہ اس بہن نے ہمیں یہاں پہ
مختلف چیزوں کی طرف توجہ مبذول فرمائی. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، یہ یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے کہ تمام مومن جو ہیں وہ ایک جسد کی طرح ہے، اور جس طرح سے ایک انسان اپنے جسم کے ہر حصے کو، ہر عضو کو اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے بارے میں فکر کرتا ہے، تو بحیثیت مومن ہمیں بھی ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے. جیسے کہ کوئی مومن ظفریاب ہو جائے، کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، تو ہمیں اس میں خوشی ہونی چاہیے. اور اگر کوئی مومن کہیں بھی، جیسے کہ پیر میں کبھی کانٹا چبھتا ہے جسم کے، تو جگر کو درد ہوتی ہے، دماغ میں یہ درد جو ہے یہ محسوس ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے کہیں بھی، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، اپنے آس پاس ہو، کہیں بھی کوئی مومن ہو، تو اگر حقیقی مومن انسان، ایک مسلمان حقیقی مومن ہو، تو وہ ہمیشہ وہ درد جو ہے وہ محسوس کرے گا اور اس بارے میں فکر کرے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان سو جائے اور دن میں کبھی مسلمانوں کے امور کے بارے میں، ان کی حالات کے بارے میں فکر نہیں کی، تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے اس بہن نے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے. چاہے کہیں بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کرب و اضطراب میں مبتلا ہے، تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. چاہے اگر ہم اظہار نہیں کر سکیں، لیکن پھر بھی اپنے دل میں یہ ہونا چاہیے، ہمیں انریسٹ ہونا چاہیے، یا یہ درد ہونی چاہیے کہ یہ مسلمان، یہ مومن کرب و اضطراب کی حالت میں ہے. تو اس بارے میں ہمیں ضرور فکر کرنی چاہیے. چاہے کسی بھی طریقے سے اظہار بھی کرنا چاہے، اظہار نہ کر سکیں، لیکن دل میں درد ہونا چاہیے. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. ایک بار اس کا ترجمہ پھر سے سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کی آپس کی محبت، باہمی رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ جب اس کا کوئی ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا جسم بے خوابی اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتا ہے. اب آئیے آج کے عنوان کو سمجھنے کے لیے ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے. سورۃ یاسین کی 3 آیات کا انتخاب ہم نے کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. وَاضْرِبْ، اور آپ بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، مثلاً مثال، آپ انہیں مثال دیجئے، اصحاب القریہ، بستی والوں کی مثال پیش کیجئے. اذ جاءها المرسلون، جب ان کی طرف آئے رسول. اذ ارسلنا الیہم اثنین، واحد اثنان، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے. فکذبوہما، انہوں نے دونوں کو جھٹلایا. فعززنا، پھر ہم نے ان کی تقویت کی، کس سے؟ بثالث، تیسرے سے، یعنی یہاں پہ تھرڈ ہے. یاد کرو جب ہم نے بھیجا ان کی طرف 2 کو تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا. فعززنا، پھر ہم نے ان کو تقویت دی، بثالث، تیسرے سے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. اب اگلی آیت میں دیکھیے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون. انہوں نے کہا، یعنی اس قوم کی بات ہے، اس قریہ کی بات ہے جن کی طرف پہلے 2 کو بھیجا گیا، پھر تیسرے کو بھیجا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول ہیں. اب ریسپانس دیکھیے ان کا کیا ہے. اس قوم نے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا. یہ آج کی ضمیر ہے فوکس میں. جب ہم ایک گروپ کو مخاطب کر کے کہنا ہو تم، تو ہم انتم کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ما انتم، تم نہیں ہو، الا مگر، بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے شخص ہو. تم رسول کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟
تم تو ہماری مانند ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور خدائے رحمان نے ما انزل نہیں نازل کی، نہیں کوئی چیز نازل کی، من شیء ما انزل الرحمن من شیء، نہیں نازل کی رحمان نے کوئی بھی چیز. ان انتم الا تکذبون، ان نہیں تم سب، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں گے 1 2 اور 3 جمع کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ انتم، تم تینوں. ان انتم الا تکذبون، تم تینوں یا تم سب نہیں ہو مگر جھوٹے، تم جھوٹ بولتے ہو. یا پھر اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو. تو آج کا فوکس انتم پر ہے، یعنی جب ہم سامنے کی اور 2 سے زیادہ کو کہیں کہ آپ اور وہ مذکر ہو تو کیا کہیں گے؟ انتم. وہیں آپ یہیں پر یاد رکھ لیجئے، اگر سامنے 2 سے زیادہ عورتیں ہیں، ان کو کہنا ہو تم، تو ہم کہتے ہیں انتن. آئیے آگے جانے سے پہلے ایک حوار دیکھتے ہیں جو کہ الرجل و ابناؤہ، ایک شخص اور اس کے بیٹوں میں ہوتا ہے. الرجل، السلام علیکم. وعلیکم السلام. هل انتم بخیر؟ نعم نحن بخیر. وانت یا ابانا؟ الحمد للہ انا بخیر. هل انتم صلیتم اليوم؟ نعم نحن صلینا. وانت یا ابانا؟ نعم انا صلیت ایضا. هل انتم ذهبتم الى المدرسہ؟ نعم نحن ذهبنا. تو یہ حوار ایک شخص اور اس کے بیٹوں کے بیچ میں ہے. شخص کہتا ہے السلام علیکم، بچے کہتے ہیں وعلیکم السلام. شخص کہتا ہے حل انتم، کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں. حل انتم بخیر، کیا تم خیریت سے ہو؟ نعم نحن بخیر، ہم نے اس سے پہلے ہم پڑھا ہے، انا کی جمع نحن، یعنی 3 بیٹے ایک آواز میں کیا کہتے ہیں؟ نحن بخیر. وانت یا ابانا، اور آپ ہمارے ابا جان، آپ؟ الحمدللہ انا بخیر، میں خیریت سے ہوں. حل انتم صلیتم اليوم، کیا تم نے آج نماز پڑھی؟ نعم نحن صلینا، جی ابا جان ہم نے نماز پڑھ لی. وانت یا ابانا، اور آپ بتائیے ابو، آپ نے پڑھی؟ انت نحن انا انتم، یہ کیا ہے؟ یہی ضمائر ہے. شخص آگے کیا کہتا ہے؟ انا صلیت ایضا، میں نے بھی نماز پڑھ لی. حل انتم ذهبتم الى المدرسہ، کیا تم سب گئے تھے اپنے مدرسے، اپنے اسکول؟ نعم نحن ذهبنا، جی ابو ہم تو گئے تھے. اب بالکل اسی کے پیرلل اور ایک حوار دیکھتے ہیں، یہ ہے المرأۃ و بناتها، ایک عورت اور اس کی بیٹیاں ہیں. تو صورت میں دیکھ لیجئے 3 بیٹیاں ہیں. المرأۃ و بناتها، بالکل اسی انداز میں حوار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حل انتن، ماں بچیوں سے کیا کہتی ہے؟ حل انتن بخیر؟ نعم نحن بخیر. وانت یا امنا، آپ بتائیے امی جان آپ کیسی ہے؟ الحمدللہ انا بخیر. حل انتن صلیتن اليوم، کیا تم سب نے آج نماز پڑھی؟ نعم نحن صلینا. وانت یا امنا، آپ بتائیے امی جان، اے ہماری ماں. انت یا امنا، نعم انا صلیت ایضا، جی بیٹیو میں نے تو پڑھ لی نماز. حل انتن ذهبتن الى المدرسہ، کیا تم سب مدرسے گئی؟ نعم نحن ذهبنا، جی امی جان ہم گئے. تو وہاں ہم نے دیکھا انتم 3 لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے، یہاں پہ انتن 3 لڑکیوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. وہاں ہم نے دیکھا انہوں نے والد سے کہا انت، یہاں انہوں نے والدہ سے کہا انت. پھر سے وہی بات، جب انہوں نے کہا ہم نے، تو وہ نحن، یہ 3 بہنیں بھی کیا کہتی ہیں؟ نحن. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمیر کے بارے میں پڑھا،
یہ وہ اسم ہے جو اصل اسم کو ریپلیس کرتا ہے اور یہ تکرار یعنی ریپیٹیشن کو ختم کرتا ہے. اس مثال کو پھر سے دیکھ لیجئے. خالد طبیب، خالد یسکن فی البیت، خالد یعمل فی المستشفی، خالد یذهب الی المستشفی بالحافلہ. تو ہم خالد ایک ہی بار مینشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی جگہوں پر ہوا استعمال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جلدی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دراصل یہ فعل ہی کافی ہے. فی الحال ابھی ہوا یسکن، ہوا یعمل، ہوا یذهب. تو یہ جو ہم نے ہوا کی پلیسمنٹ کی ہے اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. غائب کے لیے ہم ہوا استعمال کرتے ہیں. تو دیکھ لیجئے ہم ابھی ضمائر منفصلہ پر ہیں. واحد میں ہم نے دیکھا متکلم کہتا ہے انا، وہ چاہے بھائی ہو یا بہن ہو. سامنے کی طرف کسی بھائی کی طرف اشارہ کرنا ہے تو انت، سامنے بہن کی طرف اشارہ کرنا ہے تو انت. وہاں کوئی بھائی ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوا، وہاں کوئی بہن ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیا. اب کہانی جمع پر آئی ہے. ہم اگر دو یا دو سے زیادہ بھائی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہنو. دو یا دو سے زیادہ بہنیں کیا کہیں گی؟ نہنو. یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے دو سے زیادہ بھائیوں کی طرف اشارہ کر کے سامنے کہیں گے انتم. دو سے زیادہ بہنوں کی طرف سامنے اشارہ کر کے کیا کہیں گے؟ انتن. ابھی جو ہم نے دو حوارات سنے تو ہم نے کیا دیکھا؟ انتم، انتن. وہیں اگر ہم کسی مجموعے کی بات کر رہے ہیں، جیسے وہاں کوئی دو چار لڑکے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے ہم کیا کہیں گے؟ ہم. وہیں کچھ بہنیں ادھر کچھ باتیں کر رہی ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے ہم کہیں گے ہن. تو دیکھ لیجئے اس فریم کو ہم پھر سے دہرائیں گے. یہ سنگولر والا فریم تھا. میں نے اپنی بات کرنی ہے انا، میرے سامنے میرا بھائی، میں اس کی طرف ریفر کر کے کیا کہوں گا؟ انت. وہ اپنی بات کہے گا انا، اور میری طرف بات کر کے کہے گا انت. ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے انت 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 انت. وہیں اس فریم میں دیکھ لیجئے ایک بہن ہے جو کہے گی انا اور اس کی طرف مخاطب کر کے کہے گی انت. یہ بہن اپنی بات کہے گی انا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہے گی انت. آپس میں جب یہ آپس کے ساتھ باتیں کریں گے تو یہ کہیں گے انت 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 انت. وہیں کوئی شخص ادھر ہے تو کیا کہیں گے؟ ہوا. مثال کے طور پر ہوا طبیب، ہوا طالب، ہوا مدرس. وہیں دور کوئی بہن ہے اس کی طرف اشارہ کر کے ہیا طبیبتن، ہیا طالبتن، ہیا مدرستن. تو یہاں پر جو فوکس تھا وہ چاہے بات کرنے والا، وہ چاہے سامنے والا، یہ سب کیا تھے؟ سنگولر تھے. اب دیکھ لیجئے جمع کے جو فریم ہمارے پاس آتے ہیں، یعنی کیا کیا پاسبلٹیز ہے. یا تو ایک بھائی ہوگا اور آگے کچھ بھائی ہوں گے تو یہ کہے گا انا، اور ان کے لیے کیا کہے گا؟ انتم، کہ تم سب. یہ کہیں گے ہم آپ کے لیے آئے تھے، نہنو نہنو، اور اس کی طرف ریفر کر کے کیا کہیں گے؟ انت. بالکل اسی پیرل آپ دیکھیں، اگر ایک بہن ہے جو کہ ایک مجموعے میں جاتی ہے تو وہ کہے گی میں انا، اور جب وہ مجموعہ اس کے سامنے ہوگا تو ان کو وہ کیا کہے گی؟ انتن انتن انتن. وہیں اگر یہ ریسپونڈ واپس کریں گے، یہ کہیں گے نہنو، ہم، اور آپ انت، آپ یوں ہو، آپ نے اچھا کیا، آپ نے ہمیں دعوت پر بلایا. اب اس کے برعکس دیکھ لیجئے، اگر ایک مجموعہ دوسرے مجموعے کے ساتھ آمنے سامنے بات کرے گا تو یہ بھی کہیں گے نہنو نہنو، یہ بھی کہیں گے نہنو. مثال کے طور پر یہ کہیں گے نہنو یابانی، یہ کہیں گے نہنو کشمیری، ہم جی جاپنیز ہے، یہ کہیں گے ہم جی کشمیری ہے. اور یہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے تم کہاں ہو، تم کون ہو، تم کہاں سے ہو، یعنی انتم 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 کریں گے. وہیں اس فریم میں دیکھ لیجئے کچھ بہنیں ہیں جو کہ کچھ اور مجموعے میں داخل ہو گئی ہے، یہ اپنی بات کر کے کہیں گے نہنو. وہیں کسی اور کی طرف اشارہ کر کے کیا کہیں گی؟ یعنی مجموعے میں کیا کہیں گی؟ انتن. بالکل اسی پیرل یہ بھی کہیں گی نہنو اور ان کی طرف اشارہ کر کے کیا کہیں گی؟ انتن. اور ایک پاسبلٹی یہ بھی بنتی ہے کہ یہاں سے کچھ بھائی ہیں جو کہ کچھ بہنوں سے کچھ کہنا چاہتے تو یہ اپنے لیے نہنو کہیں گے، یہ بھی اپنے لیے نہنو کہیں گے. وہی یہ ان کی طرف اشارہ کر کے کیا کہیں گے؟ انتن. اور یہ جب ان سے مخاطب ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ انتم انتم
آئیے اب ہم ایک مشق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ چلا ایک شخص اور یہ ان تین کو دعوت کر رہا ہے، تو یہ کہے گا انا، اور یہ کہیں گے نحنو، ہم. یہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہے گا انتم. جی فاروق صاحب کچھ کہنا ہے آپ نے؟ نہیں جی سر. ٹھیک ہے، مائک کھل گیا آپ کا، کوئی بات نہیں. تو یہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے انتم، تم سب. وہیں یہ اگر اس سے کہیں گے کہ آپ ایک شخص نے تو یہ کیا، تو یہ کہیں گے انت. اب یہیں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ ہو گئی آمنے سامنے والی بات. اس میں ہم پرسوں سے بس کیا کر رہے تھے؟ انا انت یا انت. آج ہم انا نحنو انت انتم انتن. فی الحال اس فریم میں ہم نے دیکھا انا اور انتم. وہیں اور ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، اس انٹریکشن زون سے باہر یعنی جو تھرڈ پرسن ہوگا، سنگولر کے لیے ہم ہوا کریں گے، فیمینائن کے لیے ہیا، یعنی ہوا وہ بھائی ایک، ہیا وہ بہنا ایک. وہ دو سے زیادہ بھائی ہیں تو ان کے لیے ہم کہیں گے، وہاں دو سے زیادہ بہنیں ہیں تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ہن. آئیے اس فریم میں دیکھ لیجئے، ایک بہن ہے اور کچھ بہنیں ہیں. یہ بہن خود کے لیے کہے گی انا، اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گی انتن. وہیں یہ بہنیں جب اپنی بات کہیں گی نحنو، ہم تو یہ آ کر آئے تھے، وہ انت، اور آپ تو ہماری مانتے ہی نہیں. وہیں کوئی دور شخص ہے ہوا، وہیں کوئی بہنا کھڑی ہے ہیا، وہاں کچھ بھائی ہیں ہم، وہاں کچھ بہنیں ہیں ہن. آئیے اس فریم کو دیکھ لیجئے، یہاں پر کچھ بھائی ہیں، کچھ اور بھائیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں نحنو، یہ بھی کہہ رہے ہیں نحنو. جب یہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انتم، یہ ان کو کچھ کہتے ہیں انتم، اور یہ آپس میں انتم کر رہے ہیں، تم نے ایسے کیا، تم سب نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا. وہاں کوئی بھائی ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ہوا. وہاں کوئی بہنا ہے ہیا. وہاں دو سے زیادہ بھائی کھڑے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہم. وہاں کچھ بہنیں کھڑی ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہن. پھر سے اس فریم کو دیکھ لیجئے، یہاں کچھ بہنیں ہیں جو کہ دوسرے مجموعے میں گئی ہیں جہاں پہ کچھ بہنیں ہیں. یہ اپنی بات کریں گے، کہیں گے نحنو، یہ بھی اپنی بات کہیں گے نحنو. جب ان کو کچھ کہیں گے، تم تو لیٹ آئی ہو، انتن، یہ کہیں گی ہمیں گھر پہ کام تھا، انتن آپ نے تو بلایا ہی نہیں ٹائم پہ، یعنی انتن نحنو انتن. وہاں کوئی بھائی بیٹھا ہے ہوا، وہاں کوئی بہنا ہے ہیا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو کچھ کام کر رہے ہیں ہم، وہاں کچھ بہنیں ہیں جو کچھ کام کر رہی ہیں ہن. آئیے ان آیات کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کی طرف مثال بیان کیجئے اصحاب القریہ کی، یعنی بستی والوں کی، جب ان کی طرف رسول بھیجے گئے. ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کی مدد تیسرے سے کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اب اس انٹریکشن کو دیکھ لیجئے، ان لوگوں نے کہا ان رسولوں کی طرف مخاطب ہو کے انتم، تم، بلکہ یوں کہا ما انتم، تم نہیں ہو، الا بشر مثلنا، تم تو ہماری جیسے لوگ ہو، اور رحمان نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تم تو محض جھوٹ بولتے. انتم یعنی انتم یہاں پر کنہوں نے استعمال کیا؟ اصحاب القریہ نے. کن کو ریفر کیا؟ رسولوں کو. کتنے تھے؟ دو تھے، دو کو جٹلا کے تین ہو گئے. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا دیکھا؟ المحبت والرحمت والہم المشترک بین المؤمنین. یعنی ہم نے اس حدیث کو پھر سے دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے محبت، رحم اور ہمدردی کی مثال ایک جسد واحد کی دی ہے. ضمائر منفصلہ میں آج ہمارا فوکس انتم پر تھا. حالانکہ جو جمع کے ضمائر ہیں ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی کہ میں کے بجائے ہم، تم بھائیوں کو کہنا انتم، تم بہنوں کو کہنا انتن، وہ دور کچھ بھائی ہیں ہم، وہ دور کچھ بہنیں ہیں ہن. اور ہم نے اس انتن کو سمجھنے کے لیے اصحاب القریہ اور جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کے ایک مختصر قصے کو سمجھا. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.